بولے میں آخیا جس نبی دا امتی کھڑے ہونے والے بھی بول سکتے جس نبی دا امتی کعبے تو افضل ہے کہ وہ ساری امت دا نبی تیرے ورگا کیویں ہو گیا میں بتا دوں گل تے بھوک نہیں گئی سمجھ آ رہی ہے اچھا جب اس نے دلیل دی تھی نا سامنے والا بندہ مطمئن ہو گیا کہ نال ہی تھانوی ایک اور گل کی تھی وہ پتہ کی کردا اس آخیا جناب گل اے تسی تے اے آکھیو نا کہ جناب اے اللہ دا ولی خان کعبے کو افضل ہے تو تساں ٹینشن وچ پے گئے ہو فرمایا جڑی میری تحقیق ہے نا وہ یہ ہے یہ جڑا کھانا کے بوادر نوادر دسیندا پیا اس کیا کھانا کعبہ اللہ دے ولیاں دی زیارت واسطے جاندا ہے گل بڑی کر بیٹھا ہے تو تساں گل دوڑے سنن والے تسی ہو تے جڑے آستانے تے بیٹھے تے دوڑے چلدے تے ٹھٹھا مذاق لگی تے چلدے تے نہیں تے جے علمی گلاں چلدیاں تے ہاتھ چا کے سبحان اللہ پیا سمجھ آ رہی ہے میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں اس مسئلے کو سمجھو اس آخیا جناب یہ کھانا کعبہ جڑا یہ ولیاں دے گھر جاندا ہے ولیاں دا زیارت کردا ہے وہ سامنے والا اور پریشان ہو گیا اس آخیا تواڈے منہ اے گل کہ جی بالکل اس آخیا دلیل اس نے دلیل کے اندر حضرت علامہ صاحب مفتی یہ جڑی دلیل میں دینا پیا اس نے یہ جڑی دلیل پیش کی طرح مسلم شریف کی حدیث پاک حدیث معراج حدیث پاک کا ایک اس نے پیرا اٹھا کے دے سامنے پیش کیا اس آخیا جناب گل سن لے یہ جڑا کعبہ ہے نا کعبہ یہ ہیں دو جسم ایک ہے یہ جسم اٹا والا جس میں حقیقی آدم ہے اور ایک یہ جسم ہے جس میں مثالی اور جس میں روحانی بھی آدم ہے اس آخیا جس ویلے یہ کھانا کعبہ اللہ دے بڑی کو جاتا ہے نا اس ویلے اٹا والا جسم ایتھے ہوتا ہے یہ روحانی جسم نہ بندے والے کول جاتا ہے اس آخیا بھائی جانے تے مینوں دلیل چاہیے اس آخیا بالکل میں تانوں دلیل دینا یہ ہوں بوادر نوادر تھانوی نے لکھا ہے توجہ ہے تو بولو کہ سبحان اللہ پہ آ دینا ان سب دلیل کی دینا ہے اس کہ نبی پاک علیہ السلام جس رات معراج کے تشریف لے کے گیا تھے آپ نے آ کے دسیا کہ میں رات معراج تے گیا تے میں جناب بیت المقدس کے اندر گیا میں اتنے جا کے دیکھا میں نماز پڑھائی ہے ساری گلاں کافر نہیں مننے کافر نہیں مننے مسئلہ تے بن گیا تے پھر وہ حل کیویں ہویا انہاں کہا بھی یار تسی ساری زندگی اوتھے نہیں گئے توجہ ہے ساری زندگی تسی اوتھے نہیں گئے اے ساڈے فلانے بندے گئے انہاں ویکھے ہوئے اگر تسی گئے ہو تے پھر دسو او دے دروازے کتنے توجہ ہے او دی کھڑکیاں کتنیاں او دا انداز کیسا ہے اس ویلے تھانوی صاحب لکھتے ہیں بھئی گل ہے بڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خانے کعبے دے وچ آ کے بیٹھ گئے اللہ تبارک و تعالی نے اٹا جسم اٹھائی بیت المقدس دا او دا روحانی جسم چاہ کے نبی کے سامنے رکھیا فرمایا حبیب دیکھیا جڑا نبی دا غلام بیٹھا ہے ہاتھ چاہ کے بولنا سبحان اللہ اس نے حبیب دیکھیا کے جواب دیا فرمایا اس طرح اے روحانی جسم اندر روحانی جسم اس نے دلیل دیتی ہے میں کہ یار اگر اولیاء دی شان سمجھ نہیں آتی تو کم از کم یہ بوادر نوادر ہی پڑھ کے دیکھ لو اور پھر ایسے میں چھوٹی جی گل کرنا چاہنا یہ جا کے بیٹھو تو پھر گوڑی چھٹی چوکڑی مار کے بیٹھو گھومی پہ ترقی ہو کے بیٹھی پھر میں تمہیں بات سنانی ہے لو بھائی سٹیج تو لے کے آخری بندے تک سجے تو لے کے کھبے تک ذرا جا کے بیٹھنا ہے اگر تسی انہیں اس گل سے نہ بولے تو ہو سکتا ہے میں تقریر مکا چھڈا یہ تقریر سننی ہے تو ہاتھ جا کے بولو سبحان اللہ ذرا پیار اگر ہوگے تو میں ضرور دسو جناب نہیں تو میں تو ہوں ہولو ہولو پسینہ آتا پیا جاگنا تھوڑا جا ہولو ہولو آتے کام پتا پیا تاکہ پھر اگے گل نکلے جنہوں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کے ولیاں دے کول جا کے کیا لبنا ہے میں کہتے ہیں نہیں سمجھ آئی تینوں میں ٹھنڈے دینا دعوت ذکر دینا خدا کا بندہ قرآن کھا 15واں سپارہ کھول اصحاب کہف دا قصہ پڑھ اوے انہوں نے کتے نوں ہی پوچھنا ولیاں دے پیچھے جا کے لبیا کی ہے اصل حقیقت حال یہ ہے لوگوں کو سمجھ کوئی قرآن کی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر پڑھیا کہڑے حوالے دے نال میرے سامنے بیٹھ کے آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی دائیں بائیں دیکھے تو دو ہی باتیں ہیں یا تو تقریر سمجھ نہیں آتی تو بیٹھ چالو یہ سمجھ آ رہی ہے سچے کھڑے کے اونچی بولو سبحان اللہ ذرا پیار ہے بیٹھ کے بیٹھے تاکہ مسئلہ سمجھ آئے میں سر کلاس سے پڑھنا والا بندہ میری مجبوری ہے لو جی ہوں حکمت میں ایسی گل سناواں
جی صاحب اس گل تے سٹیج تو لے کے مسجد دے اندر باہر جتنے بندے کیمرے والے تیری مہربانی تو بھی تھوڑا جہا بھوا لے تاکہ میں چیک کر لواں سارے کیویں سمجھ آندی ہے کہ نہیں آندی میں نے ایک بندے نے سوال کیتا اور یہ بڑا عجیب و غریب ہے سن لو سوال نال توجہ دے نال سن دیا ارے تواڈے عشق محبت عقیدت ہر سچ چیک ہو جانی حضرت پیر محمد حسین صاحب پیر محسن صاحب آپ سب دی بات توجہ بندہ کہتا کہ گل ہے ساڈے ایک بندے نے اعتراض کیتا ہے آتے نے دیکھو یار تسی پیراں دے کول جاندے ہو توجہ ہے پیراں دے کول جاندے ہو جا کے تسی تعویذ دعا رکھاں پھول سارا کچھ کر دیو پوتر منگ دیو میں کہ نہیں پائی جان علماء بیٹھے اسی جا کے پوتر نہیں منگ دے پیر دے کول نہیں منگدے یاد رکھو اسی انہاں دا وسیلہ دے اگر تے نیک لوکاں دے کول جا کے دعا نہیں کرنی تے پھر قرآن مجید دا تیسرا سپارہ اٹھا ایک دستی حضرت زکریا علیہ السلام انہاں نے حضرت مریم دے حجرے دے کھڑے ہو کے پوتر کیوں مانگے ہیں کیا سمجھ آئی کہ یہ ہاتھ نہیں چاہے ہاتھ کے بولے کر سبحان اللہ پیا ایک تو قرآن سانو درس پیا دیتا ہے لیکن ذرا سوال بھی سننا تو پھر جواب بھی سننا اپنے عقیدے میں درست کرو اصل وجہ کیا ہے اکھے قاری صاحب گل بالکل ٹھیک ہے لیکن ایک بڑی کا وسیلہ نہیں ہونا چاہیے توجہ ہے کوئی نہیں ہے میں کہ کیوں نہیں ہونا چاہیے نیک بندے کا وسیلہ چلتا ہے دنیا میں کوئی کام اڑ جاوے شاہ صاحب کی گاڑی نے آگے آنا ہے تو یہ سماعت فرمایا گلی میں ہے کسی کی لال کلر کی گاڑی جو ہے جی بولو ذرا سبحان اللہ گل سمجھ آ رہی ہے یہ سمجھ آندی پئی ہے تے جے پہلے سبحان اللہ دے پیسہ ہی نہیں تانوں لب گئی ہے ذرا سبحان اللہ کو پیا توجہ فرماؤ جی بابا عرض کرے گا میں بالخصوص شیخ دی زینت لوکاں دی توجہ چاہنا اولیاء کرام دے وسیلے دے نال دعا کرنا مگر دنیا دے اندر اگر کوئی کام پہ جاوے تے دنیا دار کوئی افسر ہوے کوئی وڈیرا ہوے دسو او دا وسیلہ کام آندا ہے یا نہیں آندا ہے اونچی بولو میں کہ دنیا تے وسیلہ کام آندا ہے جنہاں دا ارادے نال تعلق ہوے تے اللہ دے ولیاں دا تعلق ہی رب نال ہوندا وسیلہ کام کیوں نہیں آتا اعتراض کرنے والے نے بڑا بےہودہ اعتراض کیتا ہے اسی اپنا دفاع بھی کرنا ہے آدھا جی قاری صاحب کتی دیکھی ہے کتی بالکل بڑی خاص بات ہے سبحان اللہ کتی مگر بالکل اگر نہ تے پیرا کو جاندی ہے مگر بالکل ٹھیک ہو گیا نہ یار میری کھیر جانا مگر بالکل ٹھیک ہو گیا گل کر اگر یہ نہ طبیعت نہ رکھ نہ پھول مگر بالکل ٹھیک ہے کہنا کیا چاہتا ہے اگر یہ چار چار کے پانچ پانچ تے چھ چھ تے سات سات گلوے جام لیندی میں نہیں سنانا جی جاگ دے بیٹھے ہو سننا تے مڑ بولنا پوسی نہیں تو میں کوئی نہیں سناتا تو بڑی توجہ طلب بات ہے یہ کتی نہیں جانتی پیرا میں کو درباراں تے تعویذ رکھا پھول کچھ نہیں میں کہا بالکل ٹھیک ہو گیا کہنا کیا چاہتا ہے اگر یہ تے چار چار کے پانچ پانچ تے چھ چھ میں کہ یار دیکھ رہا پہلے تی گل ہے کہ کتیاں دے تے بندیاں دے احکام ایک نہیں یار بول تو صحیح نا کتیاں دے تے بندیاں دے احکام ایک نہیں تے دوسری میں کہ کیڑی بڑی زیادتی ہے کہ کیڑی جگہ نو ولیاں نو کیڑے دے نال نسبت دے دینا اے ہن ذرا میری گل تے ہاتھ تلے نہ رکھی کیونکہ میں رضوی بناں گا میرا حق بندا ہے میں اپنی گل دا دفاع کراں یہ نو سمجھ آوے ہاتھ لینا ہوے میں کیا اے تے میری سن کہ کتی ولیاں تے نہیں گئی نا تے چار چار پانچ پانچ چھ چھ جمے تے جمے بھی تک کتے دے کتے ہی دینا نعرہ تکبیر اچھا کے بولو
ایک گل وہ جناب فیصل آباد میں ہوندا سی نا تے میرے استاد صاحب نے مینوں فرمایا کہ درس قرآن دینا جی میں نواں شروع کیتا تے ہاں جی میں یار دی کھیتی ہے میں نے کہا یار آپ چلے جائیں ہم طالب علم لوگ ہیں تو نہیں کھانی تو میں کو تیری منت نہیں کی تھی نہیں ہم تو نہیں کھاتے تو اچھا ہی نہیں سمجھتے میں کہا پتر نصیبہ کی گل ہے میں کی کر سکتا وہ ساکھا بھی یار بندہ ہلیا جلیا نہیں اگر یار ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں میں کہ یار ایک تواڈے نصیب ہے کہ جے بسم اللہ اعوذ باللہ قرآن پڑھیا جائے انہوں جڑا حرام آ کے اس نے جواب بھی ہونا ہے اچھا یار مولوی نے مجھے جواب نہیں دیتا آدمی ایک دفعہ میں نے کھیر کھائی میں کہ مار موت آ گئی سی تے کی ہویا اکھے نہیں جدوں میں کھاتی نہ سمجھ میں اپنے ساتھ کے کنجل ماری تے میں الٹی چکی تھی میں آکھیا پتر ہوں تو 4 باری مینوں چھیڑیا ہے تے ہن میری گل دا غصہ نہیں کرنا میں کہ ویسے سیانے بندے آدے نے کتیاں نوں کھیرا پچڑیا میں غوث اعظم کا کتا میں سگے مدینہ میں تو تمہارے پیر تو کہتے ہیں میں سگے مدینہ تو میں کہ پھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے اور تم اپنے آپ کو کتا کہتے ہو یہ جواب سننا ہی تے خاص نال ڈالنا مجاز کیا ستاون تھی نا اے ہوندا جاتی دا یہ جواب ہو جاوے پورے سے تو موڑو سی انجے سبحان اللہ جا کے بیٹھی دا یہ جواب ہے میں کہ علمی جواب تے بندا ہے تو میں صرف یہ دسو چاہ کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا نو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسد اللہ دا شیر آکھیا ہے کہ بالکل تے میں کہ شیراں دے کینوں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسی اپنے آپ کو محبت میں سکے مدینہ آکھیا نا اطراء تے فتوے تے شرک دیاں توپاں تے اکی سلامیاں سبحان اللہ نہیں سمجھ آئی میری گل دی تو یکدم نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا علی یہ شیر خدا ہے خدا دا شیر شیر سبحان اللہ کسی سیادی نے اعتراض نہیں کیتا میں یا رسول اللہ اللہ نے بندہ بنایا تسی شیر بنا رہے ہو سبحان اللہ میری گل وچ وزن ہے تے بول رہے ہر روز گلاں نہیں ہونیاں جو جی سبحان اللہ اسی اپنے آپ کو یہ گل کیتی تے اعتراض ہوئے نے کہتے ہیں اکھے مولا نا وہ گل وچ ہو رہے جو سامنے والے جادو تو پھر گل سنا یہ کیا گل ہے آدھے اصل حضرت علی تھے انسان تو میں کہ شیر والی گل کی میں تھوڑے منہ سننی ہے جناب اس طرح ہے دیکھو یہ جو شیر ہوتا ہے نا شیر اس میں ہوتی ہے طاقت تو اسی طرح حضرت علی میں طاقت تھی یہ اصل میں اشارہ ادھر تھا یہ استعارہ تھا میں کہ ہوں تینوں تعویل بھی آ گئی ہے کہ ہوں تینوں استعارہ بھی آ گیا انسان اشارہ طاقت والا ہے میں کہ جب اسی اپنے آپ کو کتا مدینے لاتے ہیں اس واسطے کہ کتے کے اندر بھی ایک صفت ہے کہ وہ مالک کا وفادار ہے اسی آنے مدینے آنے اسی مارتے جاؤں گے پر تیری وفاداری نہیں سمجھ آئیے ہاں چاہ کے بولے ذرا سبحان اللہ تو مسئلہ حل ہو یا کہ کوئی نہ ایسے ہی بزرگوں پر تان کرنا تشریح کرنا اعتراض کرنا بے جا باتیں کرنا نہ میرا باپ تجھے کیا پتا یہ اللہ والے کون ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو ان عبدین تحابا فی اللہ واحد فی المشرق والآخر فی المغرب فرمایا اگر کوئی بندہ اولیاء کی شان کے اندر حدیث ہے کسی دن اللہ واسطے پیار کرے اور بندہ کامل و اکمل ہوئے فرمایا اگر مشرق کے اندر ہوئے پیار کرنے والا مغرب کے اندر ہوئے لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن دونوں جمع فرمائے جب دو اکٹھے ہوں گے نا اللہ فرمائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیک اے بندہ
جے میرے واسطے پیار کرتا ہوں کہ جیا فرمایا جا اسا اینو بھی جنت دیتی ہے اے دے نال پیار دا سچا سی تینوں بھی جنت عطا فرما چھڈی سبحان اللہ اللہ والے دے نال پیار کر جڑے آستانے تے تسی آئے بیٹھے سبحان اللہ کیڑی شے لے کے آئی میں کئی بزرگ ویدا پہ جنانیاں داڑیاں دے وچ چاندی چمک رہی ہے چاندی چمک رہی داڑیاں دے وچ وہ بھی ایتھے تشریف فرمانے اور پھر ایو یا بارش والا موسم اے دے باوجود پنڈال اے کیمرے والا پیچھے بابا کے دیکھ لوے دیکھ لو پنڈال دی کیا صورت حال ہے اے مسجد والے سارے آ جان تے پنڈال تو بھی بندے زیادہ یہ تے چنگا ہو گیا تھوڑا جہا نہیں آ گیا ساڈے بندے تے پورے آ گئے اوے بولے تے آ نا یار سبحان اللہ اگر نہیں آندا تے سی بندے کنے قابو کرنے سن سنبھالے گا ساڈے کول گرامی قدر حضرات عرض خدمت میں اللہ والیاں تے گل ایویں نہیں کرنی چاہیے ہووے سچا خسرے دا نچاؤ ٹانگاں دا بجاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری خطیب پاکستان نام مفتی عبدالحمید چشتی صاحب کو ہم ان کے پاگرانی سے خوشامدید کہتے ہیں اولا مصحر مرحبا تشریف رکھے لیں تشریف رکھو بھی تشریف رکھو الحمدللہ نہایت ہی پروقار اور خوبصورت چہرے دے نال اساڈی آئی دی اس خوبصورت بزم پاک کے اندر تشریف فرما ہوئے مناظر اسلام شمشیر اعلی حضرت استاد العلماء خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحمید صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد آپ کا خطاب لاجواب شروع ہو جائے گا میں بالکل اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ ایک خطیب واسطے بڑا بڑا اشارہ بھی ہوتا ہے کہ بابا دیر ہو گئی آپ تشریف لے آئیں کہ انشاءاللہ آپ پورے ذوق کے نال حضرت کا خطاب سماعت کریں گے اگر تھوڑا جہا جاگو تھوڑا کسی طریقے دے نال میں گل مکا نہ لواں چشتی صاحب جی نے آدھے نہیں بھی سمندر دے بیچ ہوں وہ حساب ہے تو میں ہوں کنارہ لبنا پوسی توجہ کرے سو ذرا میں ہوں ذرا کنارہ لبو کھلوتا کہ اس تو بعد انشاءاللہ حضرت خطیب پاکستان اسد طالب علم انہاں دے سامنے انہاں دا بڑا پن ہے کہ تشریف فرما ہو کے سبق سن کے دعاواں بھی دے دیں تے حوصلہ بھی دے دیں اللہ پاک کی نام سلامتی عطا فرمائے توجہ ہے کہ آپ کو سبحان اللہ جڑی میں بات عرض کرے گا پہ بڑی جاگن والی گل ہے یہ بھی ایک بڑا غلط اعتراض نہیں بھی پتہ جب مار جانے کے بعد فائدہ ہی کوئی نہیں دیتا توجہ ہے سبحان اللہ گل میری سن میں بڑا خاص بات جنابی چھوڑیے جا کے پھر اجازت بندہ فوت ہو جائے تو فائدہ ہی کوئی نہیں دیتا میں کہ بچڑا کہ اونوں پچ جڑا پیور نوکری کریندا ہے اونوں لبڑی ہے پینشن کچھ بھی تیرے پیو فائدہ دیتا کہ کوئی نہیں دیتا کہ او سکھنے ابا مارتا گیا پر گل وہ ہے بھی جیتا لاکھ دا تے مویا اور پھر اتنے میں ایک حدیث پاک سنا دے سیاسی کا کتاب الجنائز جڑی بھی اٹھاؤ وہ دے اندر یہ بات موجود ہے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ حدیث شریف ہے اور صاحب بہار شریعت نے جنازے والے چکر دے اندر لکھا ہے توجہ ہے سبحان اللہ اپنے والے دو ترے بندے توجہ نہیں پہ کرے دے اے جڑے ہن تسی نہیں نہ بول دے پے او نہ میں محفل چ کر دینا تے باہر جا کے نہیں اکھنا مجھے کیوں نکال سبحان اللہ جا کے یہ نہیں کہ جا کے بیٹھنا پڑے گا دھیان رکھیں جڑی میں بات سنانا پیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سونی تے سچی حدیث ہے فرمایا جس ویلے کوئی بندہ فوت ہو جائے میں دسنا کہ مرن تو بعد کو فائدہ دے دا کہ نہیں دے دا سنت کے مطابق تیرا 4 تنخواہ دے دے سبحان اللہ کے مطابق جی سنت کے مطابق مردہ اپنی موڈیاں تے جا کے ٹر پڑے 10 قدم سجے موڈیاں مڑ بالکل پیچھے رکھنا مڑ کھبے موڈیاں مڑ پیچھے 10 قدم 40 قدم اپنے موڈیاں تے جا کے مردے ٹرے
اچھا کے بولنا ذرا بے جان جو ہو وہ فائدہ نہیں دیتا. دیکھا جی اونچی بولو. سامنے تجربہ کر لیں. حضرت علامہ مفتی چشتی صاحب میں آپ کی توجہ بالکل مناظر اسلام ایک ایرانی کا سبق سنا رہے پڑھے نال میں گل کر رہے ہیں. کیا بولا اجرا وچ پانی ہے لیکوڈ چیز ہے دسو یہ جاندار ہے یا بے جان ہے؟ بولو سارے بولو. بے جان تو فائدہ نہیں دیتا. میں کہ مولوی یہ پانی پیتا نا میں چھوڑ کے روک کے تو مسئلہ سمجھا رہے ہیں. پانی کیا ہے شاہ صاحب؟ بے جان. کہ مولوی بات پیتا کیوں؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. اللہ فرماتا ہے کہ ہر چیز جو زندگی پانی میں ڈال دیتی ہے. میں کہ تو آنا ہے بے جان فائدہ نہیں دے گا. یہ پانی بے جان ہے تو زندگی بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. کتھے جاسے بولنا سبحان اللہ. یہ جڑا پانی تینوں زندگیاں دیندا ہے نا یہ نبی دے مبارک ہتھاں تو نکلے گی. لوڈی میں بالکل آخری بات سنا رہے. اس واسطے میں صرف آئی کی گفتگو دے اندر دسیا اللہ والیاں دے بارے غلط عقیدہ و نظریہ نہیں رکھنا. یہ ساڈے استاد سان آدھے ہوندے ہیں. یہ میرے بھی بزرگ حضرات بیٹھے نے. آپ فرماتے ہیں بیٹا یہ جڑے راستے ہوندے نا راستے یہ بچا سکدے. سبحان اللہ. سنا دینا جڑے راستے ہوندے نا راستے یہ بندے کو نہیں بچا سکتے. جدوں بھی بندہ بچتا ہے نا اپنے راہبر دی وجہ تو بچتا ہے. بظاہر مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو دلیل فرمایا دیکھو اس کے راستے تو حضرت موسیٰ گزرے آپ کا لشکر گزرے ہے. نہیں مزہ آیا نہیں مزہ آیا. ہاتھ چاہ کے بولو ذرا. گزرے کے لیے بچ گیا اس کے راستے تو فرعون لگے ہیں. فرعون کے لشکری کے سارے گھر کو دے کے دیا فرمایا راستہ کے بچا چھڑا نا. سمجھ آئیے تو سارے راستے نہیں بچاتے. جدوں بھی بچاتا بندے کو رہبر بچاتا ہے تو یہ رہبری منظور احمد ہو گیا. پھر دسو نا وہ بندہ کیوں نہیں بچ سکے گا. آخری بات عرض کرے نا مولانا روم رحمت اللہ علیہ مسجد اندر لکھتے ہیں کہ کاش ایک گل ایسا جا رہے ہیں کہ سانو اگر پتہ لگ جاوے نا کہ اسی ہیں کون. سبحان اللہ. سارا مدینے جا کے کھڑی میں توجہ نہ ہو سے نہ کر لا ایتھے بیٹھا توجہ کرا. یہ ہنے حضرت خطیب پاکستان دے پر مت لگ جاندا تھا. کیا کیا تھوڑا جا کیا کیا ہاتھ کے بول رہا پیار دینا. توجہ ہے میرے بھائی. کاش کے ساتھ پتہ لگ جاوے اسی ہیں کون لیکن ساڈی توجہ نہیں رہی. گرامی قدر حضرات اپنے سایاں نو ویکھ مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں مسلم شریف کے اندر جنگلات دے وچ چلدیاں والیاں ہن بکریاں. سبحان اللہ. انہاں دے پیچھے لگ گیا بکھاڑ بھیڑیا. اس نے بکریاں نو چنگا چکیا کہ ایک بکری نو بنایا ٹارگٹ. اس بکری دے تو پیچھے مڑ کے ویکھن بھی تے کمینہ میرے سر تے چڑھ گیا اس نے مینوں کھا جانا ہے. اس آخیا مار تجاسا پر اس کمینے دے ہاتھوں نہیں مارنا. جا گیا تھوڑا دیا. اس نے کیا کیتا ہے سامنے پانی کھلوتا تھا. مولانا روم آدھے نے اس نے چھلانگ ماری نا قدرت خدا دی وہ پانی زیادہ گہرا کوئی نہیں وہ بڑی کھلوتی ہے تل تل. بکری گئی گئی پھنس. فرما پیچھے بگاڑ کی بڑی ریس. میں چھوٹی جی گل کریں مجھے سمجھ آ رہا میرا خیال ہے ریس اس کی زیادہ ہے ڈیزل انجن ہو سی. ڈیزل انجن ہو سی بڑی ریس ہو سی. اس نے جو چھلانگ ماری نا تے وہ جڑا ڈیزل انجن ہوندا نا وہ گڈی تھوڑی جی بھاری ہوندی. جناب اس نے دھڑک ماریا تے وہ بھی بکری تو 2 فٹ پیچھے وہ بھی پانی دے وچ کھٹا تے میرا سائیں وہ بھی گیا پھس. لو جی بکری بھی پھس گئی تے بگاڑ ہو رہی بھی زور لگدا پیا دعاں دا. نہ بکری نکلی تے نہ بگاڑ. شام کا ٹائم ہویا. بکری نے پیچھے مڑ کے دیکھا نا توجہ کرے تے کلکا یا جملہ ہے. بکری نے پیچھے مڑ کے دیکھا تے بکری دا ہاسا نکل گیا تے بگاڑ آتا تو کیوں ہنسی ہے. وہ سکتا تینوں نہیں سمجھ لگی ہے پھر نہیں. وہ سکتا تینوں لگنی بھی نہیں. وہ سکتا کیوں. وہ سکتا تو کھاندا جو حرام تینوں کی سمجھ لگ گیا ہے کہ جڑا بگاڑ ہا وہ تے پہلے بڑا ٹینشن ہے بڑا کڑی گل تو
اس کے ہم تو ڈوبے ہیں سمجھ آ رہی ہے؟ وہ تو پہلے دوسرے کا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے میرا جو بھی ہے تو دس میں تو ہنسی کیوں ہے لوٹ آخری جملے آ گئے اے محبتہ دے بیلے پتہ نہیں اگلے سال کیڑا جیتے کیڑا مرے لیکن علامہ فیضی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے عرس مبارک ایک بات بطور لنگر میں آخر دے وچ جناب اس واسطے دینا پیا تو میرا بھائی اپنا مقام پہچان اپنے آپ کو پہچان تو کون بکری نے یہی کام کی تھی بڑے بڑے آئے کہ ملا جڑے بڑیا ہونا سمجھ سکے انہوں کو بھی سمجھا گئی تو جو بکری نے آخیا اور میں پتہ کیوں ہنسیاں لگے دس